کلپ نمبر 279۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 17 سے 19 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے، ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ عز و جل تجھے کوئی برائی مثلا بیماری یا تنگ دستی یا اور کوئی بلا پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو کوئی دور کرنے والا نہیں، یعنی اس کی مرضی کے خلاف اس کا بھیجا ہوا عذاب کوئی نہیں دفع کر سکتا۔ اور جہاں تک نیک اعمال اور بزرگوں کی دعا سے عذاب اٹھ جانے کا تعلق ہے تو اسے بھی رب کریم عز و جل ہی اپنے فضل و کرم سے ان اسباب کے وسیلے سے اٹھاتا ہے، اور جیسے برائی کا پہنچنا اور دور ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایسے ہی بھلائی جیسے صحت و دولت وغیرہ کا پہنچنا بھی اسی خداوند کریم کی قدرت سے ہے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ معبود وہ ہے جو قدرت کاملہ رکھتا ہو اور کسی کا حاجت مند نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسا کوئی نہیں، لہذا صرف اسی کو رب مانو، اسی کی عبادت کرو۔ یہ رد شرک کی دل میں اثر کرنے والی دلیل ہے۔ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ ترجمہ، تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ فرما دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جن کو یہ پہنچے انہیں ڈراؤں۔ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ایو شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا دکھائیے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس پہ فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل میرا گواہ ہے اور سب سے بڑا گواہ وہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دینا سنت خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کئی طرح دی۔ ایک یہ کہ اپنے خاص بندوں سے گواہی دلوا دی، دوسرے یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کلام اتارا اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان فرمایا، تیسرے یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ یہ سب رب تعالیٰ کی گواہیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی گواہی دینا سنت رسول اللہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دینا سنت خدا ہے۔ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گواہ خود رب العالمین ہے، اور کلمہ شہادت میں دونوں گواہیاں جمع فرما دی گئیں۔ سبحان اللہ۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میری نبوت کی گواہی دیتا ہے اس لیے کہ اس نے میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی، اور یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ تم فصیح و بلیغ اور صاحب زبان ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے۔
اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک عاجز کرنے والا ہے، اور جب یہ عاجز کرنے والا ہے تو اس کتاب کا مجھ پر نازل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے رسول ہونے کی یقینی شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان لِأُنذِرَكُمْ بِهِ سے یہی مراد ہے، یعنی میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی گئی تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈراؤں۔ وَمَن بَلَغَ اور جن تک یہ پہنچے، یعنی میرے بعد قیامت تک آنے والے جن افراد تک یہ قرآن پاک پہنچے، خواہ وہ انسان ہوں یا جن، ان سب کو میں حکم الہی کی مخالفت سے ڈراؤں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو قرآن پاک پہنچا یہاں تک کہ اس نے قرآن سمجھ لیا تو گویا اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام مبارک سنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسرا اور کیسر وغیرہ سلاطین کو دعوت اسلام کے مکتوب بھیجے۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ومن بلغا بھی فاعل کے معنی میں ہے، اور معنی یہ ہے کہ اس قرآن سے میں تمہیں ڈراؤں اور وہ ڈرائیں جنہیں یہ قرآن پہنچے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ عز و جل تر و تازہ کرے اس کو جس نے ہمارا کلام سنا اور جیسا سنا ویسا پہنچایا۔ بہت سے لوگ جنہیں کلام پہنچایا جائے وہ سننے والے سے زیادہ اہل ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے سننے والے سے زیادہ افقہ ہوتے ہیں۔ اس سے فقہا کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی ہدایت کسی زمان و مکان اور کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ کیا تم گواہی دیتے ہو؟ یہاں مشرکوں سے خطاب ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں سے فرمائیں کہ اے مشرکو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ عز و جل کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ اے حبیب اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، بلکہ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں ان جھوٹے خداؤں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اسلام قبول کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو شخص اسلام لائے اس کو چاہیے کہ توحید و رسالت کی شہادت کے ساتھ اسلام کے ہر مخالف عقیدہ و دین سے بیزاری کا اظہار کرے، بلکہ تمام بے دینوں سے دور رہے اور کفر و شرک و گناہ سے بیزار رہے۔ بلکہ مومن کو چاہیے کہ اپنی صورت، سیرت، رفتار و گفتار سے اپنے ایمان کا اعلان کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔